وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے حد و احتساب حمد و ثنا اس رب کریم کی جس نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے پاک کلام قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس کی رہنمائی حاصل کریں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت، عقیدت، سماع و طاعت ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ نمبر 88 تا 93، جن میں سے پہلی آیت مبارکہ نمبر 88 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم ترین واقعے کی طرف اشارہ ہے، غزوہ احد کے بارے میں۔ اور غزوہ احد تاریخ اسلامی میں ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ جس کے مؤثر ترین اثرات ہیں تاریخ پر۔ کئی سبق چھوڑے اس جنگ نے، اس جنگ میں فتح ملی، اس جنگ میں شکست ملی، اس جنگ میں فائدہ ہوا، اس میں نقصان ہوا، اس میں جان نثاروں کی ایک جماعت سامنے آئی، اور اس میں وہ لوگ بھی سامنے آئے کہ جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن ان کا کردار بڑا منافقانہ تھا۔ وہ لوگ جو منافقانہ کردار رکھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے ہی نہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں نے دو طرح سے سوچنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دینی چاہیے، یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ تھے لیکن جب وقت آیا مشکل تو چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب دو گروہوں میں یا دو رائے، دو نظریوں میں قوم بٹی، تو اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، وہ آج اس انجام تک جو پہنچے ہیں انہیں ان کے اعمال نے، ان کی کرتوتوں نے پہنچایا ہے۔ ارکسہم بما کسبوا، جو ان کی کمائی ہے اسی کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا گیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا،
جس کو اللہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ کر دے، آپ اس کو کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھا سکتے، اس کو وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت سید زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو منافقین وہیں رہ گئے، وہ نکلے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں مسلمانوں نے دو طرح سے سوچا، جس طرح میں نے عرض کیا ہے۔ ایک کا خیال یہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور دوسرے کا تھا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو قرآن نے جب اس بات کی نشاندہی کر دی ان کے بارے میں پریشان اور پشیمان نہ ہو۔ اگلی بات یہ ہے، ایک تو وہ جماعت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی، وہ کفار ہوں، منافقین ہوں، کوئی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنا نقصان کیوں کرتے ہو، خود کیوں بٹتے ہو، تقسیم ہوتے ہو۔ تمہاری جمعیت، تمہارا اتفاق، تمہارا اتحاد برقرار رہنا چاہیے۔ اور قرآن نے، سنت نے مسلمانوں سے سب سے بڑا جو تقاضا کیا وہ یہی ہے کہ تم متحد رہو، جمیعاً ولا تفرقوا، تفرقہ اختیار نہیں کرنا۔ دو بھائی، دو دوست، دو رفیق جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور جب آپس میں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے تو ان کی طاقت اور قوت تقسیم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ملت کے افراد آپس میں بٹ کے تقسیم ہو کے رہیں گے، قوت اور طاقت تقسیم ہوگی۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات امام احمد نے نقل کی ہے اپنی مسند میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا طیبۃ، یہ طیبہ ہے۔ شہر مدینہ سے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ شہر ہی طیبہ ہے۔ وَإِنَّا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ، جس طرح چاندی آگ میں ڈالی جائے، سونار جب تیار کرتا ہے تو آگ چاندی کی میل کو نکال دیتی ہے، اسی طرح شہر میں آ کر بھی لوگوں کے دلوں کی میل نکل جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں، نبی کے شہر میں دلوں کی میل باقی نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اگر اس کی میل باقی ہے تو سمجھ لو کہ وہ انتہائی بدقسمت شخص ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا نبی کے شہر میں جا کے بھی دل صاف نہیں ہوا، پھر دنیا کے کسی خطے میں اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ جس طرح آگ چاندی کی میل کو ختم کر دیتی ہے، یہ شہر اپنے باسیوں کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کی آبادگاہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، پھر وہ مدینہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ بیماریاں بھی ختم اور دل کی قدورتیں بھی ختم، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی منشا کہی جا سکتی ہے کہ ایک ٹولہ، ایک گروہ پھر بھی وہاں پہ ایسا رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دل کالے کے کالے رہے۔
اللہ نے کہا تم نہ بٹو، تم تقسیم نہ ہو. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس شخص کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ بنیادی نقطہ یہ ہے، ہدایت بھی اور گمراہی بھی دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اور پھر منافقین کے پیچھے، ان کی شرارتوں سازشوں کے پیچھے تم اپنی قوت اور جمعیت کو کمزور کرو، وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ جس طرح انہوں نے اپنے دل میں کفر رکھا، نفاق رکھا، شرک رکھا، غلاظتیں رکھیں، آلودگیاں رکھیں، علائشیں رکھیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ. تمہارا ان کا بڑا فرق ہے. وہ اہل نفاق ہیں، تم اہل ایمان ہو، اور اہل ایمان دنیا کی بہترین قوم ہے، اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تم اہل ایمان اگر تمہارے پاس وسائل کم بھی ہیں، اسباب کم بھی ہیں، تو اہل کفر کے، اہل نفاق کے وسائل کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاؤ. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. وہ چاہتے ہیں فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم بھی ویسے ہی ہو جو جیسے وہ ہیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ ان کا ذکر ہے. ایک تو وہ منافقین تھے جو غزوہ احد کے موقع پہ نکلے نہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جو مکہ میں رہ گئے اور انہیں ہجرت نہیں کی، وہیں رہ گئے. ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کے دو خیال تھے. ایک کا خیال تھا کہ ان کو مارنا چاہیے، دوسرے کا خیال کہ چھوڑ دینا چاہیے. تو قرآن کریم نے بڑی بہترین خوبصورت وضاحت فرمائی ہے